تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، جمال مصطفیٰ دیکھوں۔ اور آدھی ادھوری داڑھی میں شریعت کو سمجھانے لگ گیا تو لوگوں کو دھوکہ ہو گیا کہ شاید اسلام اسی کا نام۔ میرے بھائیوں، اسلام کو اور ہم کو دوسروں سے نقصان کم ہوا ہے، اپنوں سے نقصان زیادہ ہوا ہے۔ آستین کا سانپ جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے جنگل کے سانپ کے مقابلے میں۔ علماء کے طبقے کو، طلباء کے طبقے کو، امت مسلمہ کے طبقے کو زیادہ سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے ہمیں اپنوں سے ہوا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ہاتھ دو ہاتھ زمین کے پیچھے ایک اپنے مسلمان بھائی کو کورٹ اور کچہری کروا دیتے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اور کس دن کے لیے فرمایا تھا میرے بھائی؟ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یظلمہ ولا یسلمہ۔ یہ کس دن کے لیے فرمایا تھا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی؟ کیا اسی دن کے لیے فرمایا تھا کہ ذرا سی زمین پر لڑائیاں ہوں اور 200 لوگ جیل میں پہنچ جائیں؟ کیا اسی دن کے لیے فرمایا تھا؟ کیا ایسے حالات میں جبکہ وہ تمام کے تمام ایک ہو رہے ہوں اور ہم آپس میں فرقوں میں جماعتوں میں تقسیم ہو رہے؟ میرے بھائیوں، حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ کیسا مسلمان، کامل مسلمان کہاں نظر آ رہا؟ آج معاملہ یہ ہو گیا کہ علماء پر بھی طعن و تشنیع ہونے لگی، مدارس کو بھی نشانہ بنایا جانے لگا۔ وہ جو سوچ تھی لارڈ میکالے کی، وہ جب انگریزوں کا تسلط تھا اس زمانے میں اس نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم ہندوستان سے چلے جائیں گے لیکن یہاں ایسا نظام تعلیم، ایسا نصاب اور ایسا کورس پڑھائی کا دے کر جائیں گے، داخل کر کے جائیں گے کہ جس میں لوگوں کے جسم تو ہندوستانی ہوں گے، لوگوں کے چہرے بشرے تو ہندوستانی ہوں گے، لیکن ان کے دل دماغ، ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کے سوچ وچار وہ انگلستانی ہوں گے، انگلستانی ہوں گے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، جس کو تہذیب کہا جا رہا ہے، جس کو تمدن کہا جا رہا ہے، جس کو کلچر کہا جا رہا ہے، در حقیقت وہ بد تہذیبی کی صورت ہے۔ بگڑی ہوئی تہذیب، بگڑے ہوئے تمدن، بگڑے ہوئے فیشن اور بگڑے ہوئے ماحول کو بہترین قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی کے مقابلے میں حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری کوشش یہ رہے گی تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ جسم، یہ شکلیں، یہ صورتیں یہ ہندوستانی ہوں گی لیکن ان کی سوچ اور ان کے خیالات اور افکار اور ان کے دل دماغ وہ اسلامستانی ہوں گے۔ دلوں کے اندر اسلام رچا بسا ہوگا، دلوں کے اندر قرآن رچا بسا ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ کیا آپ کو وہ 1974 اور 75 کے وہ واقعات روس کے معلوم نہیں ہیں؟ جب قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی گئی، قرآن کریم رکھنا جرم قرار دے دیا گیا، نمازیں پڑھنا جرم قرار دے دیا گیا، مسجدوں کو کھولنا جرم قرار دے دیا گیا۔ مجال تھی کسی کی کہ وہ مسجدوں کو کھول لے، مجال تھی کسی کی اذان دے دے، کسی کی شامت آئی تھی کہ وہ نماز پڑھتا ہوا نظر آ جائے، کسی کی شامت آئی تھی کہ قرآن کریم اس کے گھر میں نظر آ جائے، مسجدوں میں تو دور کی بات۔ لیکن اس زمانے میں بھی کیا ہوا، جو ایک صاحب چند دنوں کے بعد وہاں گئے، انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ جب میں وہاں گیا اور حالات مکمل طور پر تو استوار نہیں ہوئے تھے لیکن ہاں کچھ نہ کچھ پھر بھی ٹھیک نظر آ رہے تھے، میں وہاں گیا تو میں نے وہاں جمعے کا دن تھا لیکن وہاں میں نے مسجد کا معلوم کیا تو پتہ چلا کہ مسجد میں تالا لگا ہوا ہے، مسجد میں تالا لگا ہوا ہے۔ میں نے کچھ ساتھیوں کا پتہ کیا کہ مسلمان کون ہیں تو ان سے
مسجد کو کھلوانے کی میں نے درخواست کی تو جیسے ہی میں نے کہا کہ مجھے مسجد میں جانا ہے فوراً سب کی نگاہیں مجھ پر ٹک گئیں کہ وہ جسے کوئی بڑا سا جرم کر دیا ہو، کوئی بہت بڑی گالی دے دی ہو. اس طرح سے سب کی نگاہیں مجھے تکنے لگی. بالآخر کسی نے لا کر چابی دی، مسجد کو کھولا گیا. کہتے ہیں کہ میں نے مسجد کو صاف کیا، اس لیے کہ کئی دنوں سے مسجد بند تھی، گرد و غبار مسجد میں بہت زیادہ ہو گیا. کوئی کسی اور کی تو ہمت ہوئی نہیں اندر آنے کی. دن تو جمعے کا تھا، دل تو رو رہا تھا، لیکن اکیلے ہی اذان دی اور اذان دے کر ظہر کی نماز ادا ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد باہر جب نکلے تو کہتے ہیں کہ ایک بچہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ ابا آپ کو چائے کے لیے بلا رہے ہیں، میرے ابا آپ کو چائے کے لیے بلا رہے ہیں. میں گیا، وہاں جو کچھ بچے تھے جن کی عمر قرآن پڑھنے کی ہوتی ہے، تو اس بچے کے سامنے کہیں جو قرآن چھپا ہوا رکھا تھا تو وہ قرآن میں نے پیش کیا کہ بیٹے یہاں سے پڑھو، ذرا یہاں سے پڑھو. تو وہ پڑھ نہیں پایا. پھر کہیں ایک آدھ پارا پلٹ کر بیٹے یہاں سے پڑھو، بیٹے یہاں سے پڑھو. 2 4 10 جگہ سے پڑھوانے کی کوشش کی. مشکل مقامات پر نہیں پڑھ پا رہا تو آسان مقام سے پڑھوانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ نہیں پڑھ پا رہا. میں حیران. بالآخر قرآن کو بند کیا اور قرآن بند کرنے کے بعد پھر میں نے کہا بیٹے آپ ایک کام کیجئے، سورۃ الفیل پڑھیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. بچے نے فر کوئی سورت شروع کی اور سنا دی. میں نے کہا بیٹے سورۃ الضحیٰ پڑھیے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، پوری سورت سنا ڈالی. میں نے کہا بیٹے وہ سورۃ النازعات پڑھو، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، پوری سورت سنا ڈالی. اور 2 4 10 مقامات سے پڑھوایا تو جس آیت کو میں پڑھتا ہوں اس کے آگے سے وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے فوراً. پورا قرآن اس کو یاد، لیکن دیکھ کر نہیں پڑھ پا رہا ہے. میں حیران. میں نے پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ جب میں پڑھنے کو دیکھ کر پڑھنے کو کہتا ہوں تو پڑھ نہیں پا رہا ہے، حروف کو پہچان نہیں پا رہا ہے، اور بغیر دیکھیے پڑھتا چلا جا رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہاں جو کمیونسٹوں کا تسلط ہوا اور اس کے نتیجے میں یہاں جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے گئے تو قرآن رکھنا جرم قرار دے دیا گیا. تو قرآن دیکھ کر تو نہیں پڑھ پاتے تھے، نہیں پڑھا پاتے تھے، لیکن ہمیں جن بچوں کو پڑھانا ہوتا تو ان لوگوں کے پاس جو حافظ قرآن تھے، ان میں سے کوئی سبزی بیچنے لگا، کوئی کپڑے کی دکان لگانے لگ گیا، کوئی اور کسی کاروبار میں لگ گیا، تو وہ جس کاروبار میں تھا اس کاروبار میں رہتے ہوئے اس کے پاس ہم اپنے بچے کو پہنچاتے. اگر کوئی ٹیلر ہے تو وہ ٹیلرنگ کر رہا ہے اور ہم نے اس بہانے سے کہ اپنے بچے کو ٹیلرنگ سیکھنے کے لیے پہنچایا ہے. کوئی سبزی فروش ہے تو اس کے پاس بچے کو پہنچایا کہ سبزی بیچنے کے لیے دکان پر رکھا ہوا ہے. کوئی اور کسی کام میں لگا ہوا ہے تو اس کے پاس بچے کو پہنچایا، اس مقصد کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ کام ہم سکھانے کے لیے پہنچا رہے ہیں. وہ کام بھی وہ بچہ کرتا تھا اور ساتھ میں وہ آیت بھی بتلاتے جاتے تھے اور بچے کو یاد کراتے جاتے تھے. ایک ایک آیت، 2 2 آیت، 4 4 آیتیں، 10 10 آیتیں، ایک ایک رکوع، 2 2 رکوع. اس طرح سے بچوں نے یاد کرنا شروع کیا اور پورا کا پورا قرآن کریم یاد کر رہا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ بچوں کو بغیر دیکھے تو پورا آ گیا، لیکن دیکھ کر نہیں پڑا. یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت ایسے حالات میں بھی اللہ حفاظت کر کے بتاتا ہے، اور ایسے سینوں کا انتخاب کر کے بتاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو منتخب کر کے بتلاتا ہے. میرے بھائیوں یہ نہ سمجھو کہ ہم نے قرآن اور حدیث کا حق ادا کر دیا، یہ نہ سمجھو، بلکہ جیسے حالات اس زمانے میں وہاں آئے ویسے حالات کسی زمانے میں کسی جگہ پر بھی کسی بھی قوم پر آ سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے جو جگہ جگہ قرآن کریم میں، جہاں تک مجھے اپنی ناقص معلومات کی حد تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، تقریباً 135 جگہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کا تذکرہ ہے.
جگہ جگہ کچھ ہی پارے، کچھ 2 4 5 پارے ہی ایسے ہیں جن میں آپ کو حضرت موسیٰ کا نام نظر نہیں آئے گا، ورنہ تو ہر پارے میں دیکھیے جہاں دیکھیں گے موسیٰ 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 موسیٰ۔ حضرت الاستاذ و سید الفقار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کو حضرت موسیٰ سے بہت زیادہ پیار، اس لیے کہ جس سے پیار ہوتا ہے تو اس کا نام بار 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 زبان پر آ رہا ہوتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو قرآن نے جگہ 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 جو ذکر فرمایا ہے وہ صرف یہ بتلانے کے لیے نہیں کہ قرآن کریم بس وہ ماضی بعید کے واقعات، وہ تقریباً 3000 سال پہلے کے واقعات ذکر کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ قرآن نے جتنے بھی واقعات ذکر کیے ہیں وہ یہ بتلانے کے لیے کہ اے امت محمدیہ تم پر بھی ایسے حالات آئیں گے، تم پر بھی ایسے حالات آئیں گے۔ مجھے بتلائیے یہ 10 مہینے ہونے کو جا رہے ہیں، کیا رمضان المبارک میں وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کا نقشہ سامنے نہیں تھا؟ جو حکم وہاں دیا گیا تھا فرعون کے ڈر سے، وہاں جب حالات پیش آئے حکم یہ تھا کہ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں میں نمازیں پڑھو، کہیں اور نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب خاص حالات آئے اللہ نے حکم دیا تھا کہ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو ہی نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو اور نماز قائم کرتے رہو۔ کیا میرے بھائیوں لاک ڈاؤن کے زمانے میں رمضان المبارک میں یہ نقشہ سامنے نظر نہیں آیا؟ گھر گھر میں قرآن کریم سنایا گیا۔ یہ ایک خوشی کی بات ہے، لیکن بڑے رنج کی بات یہ ہے کہ رمضان جتنا روکھا اور جتنا روٹھا یہ پچھلا رمضان گزرا، زندگیوں میں کبھی یہ 70 سال 80 سال کے بزرگوں نے بھی کبھی رمضان زندگی میں ایسا نہیں دیکھا۔ کیا یہ ہمارے گناہوں کی نحوست نہیں؟ یہ قرآن سے دوری کی علامت نہیں؟ کیا یہ علم سے اور علماء سے دوری اور ان کی ناقدری کی علامت نہیں ہے؟ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں یہ علماء کے گڑھ میں بیٹھا ہوں، میں طلباء کے گڑھ میں بیٹھا ہوں، مرکز سمجھا جاتا ہے آپ کا علاقہ، کیا یہاں علماء کی کمی ہے، حفاظ کی کمی ہے؟ ایک ڈھونڈنے جائیں گے 5 نظر آئیں گے، لیکن میں یہ جانتا ہوں امام الانبیاء